نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. لائق صدا اعزاز و تکریم قابل قدر دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منصب ختم نبوت عطا کیا گیا، اس منصب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جد و جہد کرنا اور اپنی صحیح اور اپنی کوشش کے مطابق کام کرنا، یہ ایسا کام ہے کہ اس کام کے بدلے ہم یہ اللہ رب العزت کی ذات سے توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اس مقدس کام کے بدلے سے اللہ شفاعت محمدی نصیب فرمائیں گے. اور اصحاب محمد کے اس پہلے سالار ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، نبی مکرم شفیع اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی عظیم الشان ذات ہے، کامل اور مکمل ذات ہے، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ذات ہے. پیغمبر علیہ السلام کو جس زاویے سے دیکھے، حسن و جمال کے زاویے سے دیکھے، کمال کے زاویے سے دیکھے، اور امت تک دین پہنچانے کے زاویے سے دیکھے، جس طرف سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھے، اسی طرف سے میرا محبوب اعلیٰ اور عرفہ، بلند اور برتر ہے. تو پھر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر جب کامل اور اکمل ہے، محبوب علیہ السلام کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے، پیغمبر جو دین لائے وہ دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبوت کی ضرورت باقی رہتی ہے، نہ کسی دین کی ضرورت باقی رہتی ہے. یہ دین اسلام ہی ہماری ضرورت اور ہماری کامیابی ہے. اسی پر عمل پیرا ہو کر دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو تادم حیات اسی دین کے ساتھ وابستہ رکھے اور اکابرین کے احرار کی معیت میں اللہ رب العزت اس مقدس مشن کے حفاظت کا کام لیتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.